اللہ تعالیٰ پھر سے اس کو زندگی دے گا، پھر سے یہ بندہ خود کی زندگی کا خاتمہ کرے گا، اور یہ ایک سلسلہ جاری اور ساری ہوگا۔ جو ہی میں حلف اٹھاؤں گا میں نے غزہ اور فلسطین کو جہنم بنا دینا ہے۔ آئے روز نوجوانان مملکت خداداد پاکستان کو خیرباد کہہ کر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ شاید کہ آپ میں سے بھی بہت سارے بھائی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا صاحب یہ تو ممبر ہے، ممبر رسول سے آپ قرآن بیان کریں، حدیث بیان کریں۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ ایک زخمی جن کا نام قزمان تھا، بڑا دلیری کے ساتھ لڑا تھا احد والے دن، اور اس کو کافی سارے زخم آئے تھے، کافی ساری چوٹیں لگی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جب قزمان کا تذکرہ کیا گیا کہ بھئی اس نے تو آج اکیلے نے 8-10 لوگوں کو تہ تیغ کیا اور انتہائی جمع مردی کے ساتھ یہ بندہ لڑا ہے۔ جب قزمان سے پوچھا گیا تو قزمان نے آگے سے کہا کہ دراصل میں تو صرف اپنے قومی حمیت کی بنیاد پر لڑنے کے لیے نکلا تھا، کوئی اعلاء کلمت اللہ کی سوچ میری نہیں تھی، اور اگر یہ قومی اور خاندانی حمیت نہ ہوتی تو شاید کہ آج میں لڑنے کے لیے نہ نکلا تھا۔ اور پھر یہی قزمان ہے جو کہ زخموں سے چور، مزید اس سے برداشت نہیں ہو رہا، خودکشی کر کے اپنی جان، اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اور اس قزمان کا تذکرہ جب بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ہوتا تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کہتے کہ وہ جہنمی ہے۔ ایک اس بندے نے خودکشی کی مایوس ہو کر اپنے رب کی رحمت سے کہ بھئی میرا رب مجھے شفا دے سکے گا۔ در حقیقت بنیادی وجہ مایوسی کے پیچھے یا مایوسی کا کبھی کبھار کفر اور شرک تک پہنچنے کے پیچھے فلسفہ اور سوچ یہی ہے کہ ایک بندہ یہ سوچ بیٹھتا ہے کہ اب میری اس مشکل کو میرا رب بھی شاید کہ دور نہیں کر سکتا۔ اور اسی وجہ سے خودکشی کے حوالے سے اسلامی تعلیمات انتہائی شدید ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی شخص اپنی زندگی کا خاتمہ کرتا ہے، قیامت کے دن تک جس چیز کے ساتھ، جس ذریعے سے اس بندے نے اپنی زندگی ختم کی ہوئی ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کو سزا دلوا کے رکھتا ہے۔ اگر کسی بندے نے خود کو فائر مارا، جو قبر کی زندگی ہے، جو اس دنیا اور آخرت کے درمیان کی کیفیت برزخی زندگی ہے، اس برزخی زندگی میں قیامت کے قائم ہونے تک یہ بندہ خود کو فائر مارتا رہے گا اور یوں اپنی زندگی کا خاتمہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر سے اس کو زندگی دے گا، پھر سے یہ بندہ خود کی زندگی کا خاتمہ کرے گا، اور یہ ایک سلسلہ جاری اور ساری ہوگا۔ کسی بندے نے زہر کھا کے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا ہے، قیامت تک وہ زہر کھاتا رہے گا، وہ تکلیف اس کو بار بار پہنچتی رہے گی، اس کی روح نکلے گی تڑپتے ہوئے، وہ بندہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر بیٹھے گا، دوبارہ سے اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے گا، پھر سے وہ وہی زہر کھائے گا، اور یوں ایک سلسلہ قیامت کے دن تک جاری اور ساری ہوگا۔ چونکہ قزمان نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، اکبر الکبائر الاشراک باللہ، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑھ کر جو گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو حصے دار ٹھہرانا ہے۔ دوسرے نمبر پر اسی روایت میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَالْيَأْسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جانا۔ جب ایک بندہ نا امیدی کی باتیں کرتا ہے نا، ایک بندہ نا امید ہو جاتا ہے اپنی صحت کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، بیوی بچوں کے حوالے سے، مالی حوالے سے، سلطنت و ریاست کے حوالے سے، دفاعی اداروں کے حوالے سے، اپنے لیڈران اور قائدین کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے جب ایک بندہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس بندے کی سوچ یہ ہے کہ اب نعوذ باللہ شاید کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ پہلے بھی کئی دفعہ میں یہ گزارش کر چکا ہوں
خصوصاً ان دنوں میں ہماری اس مملکت خداداد پاکستان میں تقریباً ہر بندہ مایوسی کا شکار ہے۔ جس بندے کے پاس بیٹھیں کوئی حوصلے کی بات آپ کو سننے کو نہیں ملے گی، کوئی پوزیٹیوٹیز آپ نہیں سن سکیں گے، کوئی مثبت سوچ ہو، کوئی مثبت بات ہو، کوئی ایسی بات جو کہ بندے کو خوش کرنے والی ہو، کوئی ایسا کام جس کا تذکرہ کیا جائے اور بندہ کہے کہ واہ واقعتاً ہم ایک اچھی پوزیشن میں ہیں۔ مثال کے طور پہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ذہن میں یہ بات ڈال دی، کل امریکہ کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا ہے، پاکستان کے بیلسٹک میزائل بنانے والے جو ادارے ہیں ان کے اوپر پابندی کی بات کی گئی ہے۔ اب ایک طرف ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم انتہائی کمزور ہیں، ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم کسی کا جواب نہیں دے سکتے، اور دوسری طرف دنیا کا سپر پاور اس انتہائی کمزور ترین ریاست کے اوپر پابندیوں کی بات کرتا ہے۔ بوکھلاہٹ ہے ان کی، ڈر رہے ہیں، کچھ ہے تو تبھی پابندی لگ رہی ہے، اگر کچھ ہو ہی نہ، جو ہم سوچ بیٹھے ہیں، جو ہماری سوچ بنائی گئی ہے، جو کہ 5th جنریشن وار کا ایک بنیادی حصہ ہے، ذہن کو تبدیل کر لو، لوگوں کو مایوس کر لو، ریاست و سیاست کے درمیان اختلافات کو ڈال دو، تم خود کامیاب ٹھہرو گے۔ یہ ایک جنگ کا پراپرلی حصہ ہے۔ آگے چل کے آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہی احد کے دن کے بعد غزوہ حمراء الاسد آ رہا ہے، اور اس میں بھی یہی پروپوگیشن، یہی پروپوگنڈا ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں مثبت سوچنی چاہیے۔ اگر ہم اتنے کمزور ہیں، ہم اتنے کرپٹ ہیں، ہم آپس میں مشتو گریبان جو ہمیں دکھ رہا ہے، یقین مانیے الفضل بما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت وہ جو دشمن بول اٹھے، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، جو میرا دشمن میرے متعلق تبصرہ کرے گا، جو جس اینگل سے میرا دشمن مجھے دیکھے گا وہی اینگل مجھے اپنانا چاہیے۔ اپنا سٹیٹس دیکھنے کے لیے، اپنی حیثیت و کیفیت جانچنے کے لیے دشمن کی سوچ سوچے کہ دشمن تمہارے متعلق کیا سوچ رہا ہے۔ اور آج سے چند دن قبل یہ بھی ایک پوزیٹیوٹی ہے، ایک مثبت سوچ ہے ہماری۔ یقین مانیے گا ہمارے اوپر اتنا کام کیا گیا ہے، ہماری سوچ اس قدر نیچے گرائی گئی ہے کہ ہم ان مثبت باتوں کی طرف سرے سے آتے ہی نہیں۔ ابھی امریکہ کے صدر نے حلف بھی نہیں اٹھایا، چند دن قبل کی بات ہے، تقریباً ایک ہفتہ، حماس کے مجاہدین سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ میری حلف برداری سے پہلے اسرائیل کے جو آفیسرز تم لوگوں نے یرغمال بنائے ہوئے ہیں انہیں چھوڑ دو، وگرنہ جو ہی میں حلف اٹھاؤں گا میں نے غزہ اور فلسطین کو جہنم بنا دینا ہے۔ اور ابھی حلف تو اٹھا رہے ہیں، اس میں ایک چھپی بات ہے، ایک پوزیٹیو، ایک مثبت سوچ ہے اس میں۔ اگرچہ گزشتہ 13-14 ماہ سے ہم غزہ کی جو کیفیت دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، جو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جو ہمارے حوصلوں کو پست کرنے والی باتیں ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ وہ ہمیں انہی بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے اسرائیل کا کس قدر نقصان کیا ہوا ہے، یہ لوگ کس قدر ایک اسٹرانگ اور مضبوط پوزیشن میں ہیں، ان لوگوں کی سوچ کیا ہے۔ ابھی حلف بھی نہیں اٹھایا اور غزہ فلسطین کو دھمکا رہا ہے۔ در حقیقت یہ دھمکی نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کی بوکھلاہٹ ہے، یہ ان لوگوں کا ڈر ہے، یہ ان لوگوں کا خوف ہے۔ ابھی اسی دسمبر کے ابتدائی دنوں میں شام میں اللہ تعالیٰ نے جو سنی اتحاد کو ایک فتح دی تھی، یقین مانیے اب تک مسلسل ان کے اساسوں کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ لوگ ڈر رہے ہیں، سلفی العقیدہ ہیں، سلفی المنہج ہیں، اور اگر یہی لوگ قائم رہے، یہی لوگ یہیں پہ رہے تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی۔
لہٰذا یہ وہ پازیٹیوٹیز ہیں، یہ وہ مثبت باتیں ہیں جو حوصلوں کو بلند کرنے والی کوئی بھی نہیں بیان کرے گا۔ اور شاید کہ آپ میں سے بھی بہت سارے بھائی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا صاحب یہ تو ممبر ہے، ممبر رسول سے آپ قرآن بیان کریں، حدیث بیان کریں اور دین بیان کریں۔ بھائی یہ دین ہے، ہم دین سمجھ کر یہ باتیں کرتے ہیں۔ آج کفر اور اسلام کا، حق اور باطل کا ایک معرکہ جاری ہے، اور انہی معرکوں میں حوصلے بلند ہوں گے تو تب ہی معرکے لڑے جا سکیں گے۔ اور اگر حوصلے ہی پست ہو جائیں تو تعداد آپ کی جتنی مرضی زیادہ ہو، وسائل جتنے مرضی آپ کے پاس موجود ہوں، یہ وسائل اور یہ تعداد کسی بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ دین ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے، جیسے کہ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ یہ لوگ مدینہ طیبہ کے اوپر پھر سے حملہ آور ہونا چاہ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے زخموں سے چور حالت میں آیا یہ نہیں کہا تھا کہ اگر مجھے پتہ چلا کہ ان لوگوں کا ارادہ مدینہ طیبہ کے اوپر حملہ کرنے کا ہے تو میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہاں جا کر ان لوگوں سے میں نے دو ہاتھ کرنا ہے۔ یہ باتیں ہیں، یہ تقاریر ہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا یہ بات آپ لوگوں نے نہیں سنی؟ حوصلوں کو بلند کرنے والی، صحابہ کرام کوئی ادھر بیٹھا ہوا، کوئی ادھر بیٹھا ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیلی ہے، ان لوگوں کے حوصلے پست ہوئے ہیں، تلواریں گرا کر سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے۔ انس ابن نضر کہتے ہیں اللہ کے بندو، جس دین کی خاطر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی جان قربان کر دی، تم بھی اٹھو اور اسی دین کے اوپر اپنی جان قربان کر دو۔ لہٰذا حوصلوں کو بلند کرنے والی باتیں ہونی چاہیے۔ حوصلے ہوں گے تو پھر معیشت مضبوط ہوگی، حوصلے ہوں گے تو پھر دفاع مضبوط ہوگا، حوصلے ہوں گے تو کاروبار ہوں گے، حوصلے ہوں گے تو سب کچھ ہوگا۔ اگر حوصلے ہی ہار بیٹھے تو پھر جیسے کہ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، آئے روز نوجوانان مملکت خداداد پاکستان کو خیرباد کہہ کر چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ان ناعاقبت اندیش لوگوں کو شاید کہ یہ گمان نہیں، شاید کہ یہ یقین نہیں، ایک فرد ہو اس کے بھی رزق کا ذمہ میرے رب کے ہے، اور اگر ایک ملک ہے تو اس کے بھی رزق کا ذمہ میرے رب کے ہے۔ شاید کہ وہ یہ سوچتے ہیں، قزمان کی بات چل رہی ہے کہ مایوس ہو کر اپنی زندگی کا اس بندے نے خاتمہ کر دیا تھا، شاید کہ ہم اتنا مایوس ہوئے ہیں کہ اب میرے نعوذ باللہ شاید کہ اللہ تعالیٰ بھی میرے رب، میرے ملک، میری سلطنت، میری ریاست کے ان معاملات کو سنوارنے سے قاصر ہے۔ اور اسی بنیاد پر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے شرک کے ساتھ دوسرے نمبر پر الیأس من روح اللہ اس گناہ کا تذکرہ کیا ہے۔